بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زارا اور ایمن دھولنے بنی بیٹھی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو شادیاں، مگر کسی کے دل میں شادمانی نہیں تھی۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھی، لیکن زارا اور ایمن کے دل میں ماتم سا سما تھا۔ یہی حالات حمزہ اور حافظ کی تھی، جو اپنی محبت نہ ملنے پر افسردہ سا تھے، مگر کسی کے دل کی بیتابی کا اظہار کیوں کرتے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، جبکہ عمر حیات اور سکندر حیات دونوں خوش باش صحن میں بیٹھے خوش گپیں لگا رہے تھے، اس بات سے باخبر کہ بچے کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں بڑوں کو ہمیشہ لگتا ہے چھوٹے ان کے غلط فیصلوں کو بھی کبھی نہ کبھی قبول کر لیں گے، اور ایک دن خوشیوں کے نام پر سمجھوتا ہی کر لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کی تقدیروں کا فیصلہ ان سے پوچھے بنا ہی کر دیا تھا۔ جب زارا پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے فوری ہی بھائی سکندر اور اپنے بیٹے حافظ کے لیے مانگ لیا تھا۔ پہلے بیٹے کے ساتھ پہلی بیٹی کی شادی، اور جب دوسری بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کی شادی رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے، بھائی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جبکہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی بہو لانے کی فکریں نہیں تھی۔ لیکن انسان جو بھی لکھتا ہے وہ اکثر اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا۔ اگر تقدیر کچھ اور لکھ دیتی، دونوں لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل کر گزرتا تھا۔ بچپن کا سنہری دور کٹ گیا اور لڑکپن کا دور شروع ہوا، تو ذمہ داریوں کا تھوڑا احساس ہونے لگا۔ اب سب کی توجہ پڑھائی پر ہوئی تھی۔ زارا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن ایمن ایک مکمل شخصیت کی مالک تھی اور مکمل نظر آتی تھی۔ نہ صرف پڑھائی میں تیز تھی، بلکہ گھر کے تمام قسم کے کھانوں میں بھی بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ وہ اکثر گھر کے سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اپنی والدہ سے کہ میں امی گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی۔ وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی، اور جب اگر کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کے آگے کھانا وغیرہ اور پینے کی چیزیں بھی سامنے رکھ دیتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی جایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آیا کرتی تھی۔ وہ بھی ان کی تعریف پر پھولے نہ سماتی اور اچھے اچھے کھانے بنا کر سارے گھر والوں کو کھلاتی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی مہارتیں دیکھ کر اس پر صدقے واری ہو جاتی تھی اور اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی، جبکہ سکندر حیات کو بھی دلی سکون ملتا تھا جب وہ اپنی ہونے والی بہو کو اتنا چست اور چالاک دیکھتی تھی۔ حافظ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ تبھی وہ منہ پھٹ اور بدتمیزی زارا کی بجائے ایمن کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ ایمن نے بھی اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے اس کے جذبات کو بڑھا دیا تھا۔ حافظ کو اور چاہیے ہی کیا تھا؟ حافظ اس سب سے بہت ہی زیادہ سکون اور راحت ملتی تھی جب ایمن اس کو اچھے سے برتاؤ دیتی تھی، اور یہی سب حافظ چاہتا تھا۔